امریکہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے پاکستان کے ذریعے رابطے۔ برطانوی نیوز ایجنسی کا کہنا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کا سفارتی کردار اہمیت اختیار کر گیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ٹرمپ معاہدے کے لیے فوری پیش رفت چاہتے ہیں، وہ جنگ بندی پر تیار ہیں مگر کچھ شرائط کے ساتھ۔ معاہدہ نہ ہوا تو ایران پر دباؤ بڑھے گا۔ جے ڈی وینس نے ایرانی انفراسٹرکچر پر ممکنہ حملوں کی وارننگ بھی دی۔ امریکی صدر ٹرمپ آج رات قوم سے خطاب کریں گے۔ رائٹرز کا کہنا ہے وائٹ ہاؤس سے اہم خطاب میں ٹرمپ کی جانب سے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر نئی پالیسی دیے جانے کا امکان ہے۔ رائٹرز کا کہنا ہے خطاب سے قبل ٹرمپ کا جلد ایران جنگ سے نکلنے کا بیان اہمیت کا حامل ہے۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ایران سے جنگ بندی کی درخواست آئی ہے۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا نئی ایرانی حکومت کے صدر نے سیز فائر کی درخواست کی ہے۔ آبنائے ہرمز کھلنے پر ہی جنگ بندی پر غور کریں گے، جب تک ہم ایران پر حملے کرتے رہیں گے انہیں پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے۔ آبنائے ہرمز کے مذاق خیز ڈراموں سے نہیں کھلے گی، ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے، دشمنوں کے لیے آبنائے ہرمز بند رہے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکی عوام کے نام کھلا خط، لکھا ایران آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں رکھتا، ہم نے کبھی جنگ شروع نہیں کی بلکہ ہم نے حملہ آوروں کو مضبوطی اور حوصلے سے جواب دیا ہے، ہمیں ایک خطرے کے طور پر پیش کرنا حقائق کے منافی ہے۔ مسعود پزشکیان نے مزید لکھا ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے دفاع کے جائز حق کے لیے رد عمل ہے، جارحیت نہیں۔ امریکی صدر کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر گفتگو۔ امریکی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ایران جنگ سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ ٹرمپ نے ممکنہ جنگ بندی پر ہونے والی بات چیت سے بھی آگاہ کیا۔ صدر یو اے ای شیخ محمد بن زائد آل نہیان اور امریکی صدر کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال اور عالمی امن و سلامتی پر اثرات پر تبادلہ خیال، کشیدگی کے باعث بحری سلامتی اور عالمی معیشت کو درپیش خطرات پر بھی گفتگو۔ ایرانی جارحیت کو علاقائی خود مختاری اور استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے پر زور۔ The conflict in the Middle East has now entered a second month, and while we're working at pace for de-escalation and peace, it is now clear that the impact of this war will affect the future of our country. This is not our war. We will not be drawn into the conflict. That is not in our national interest. برطانیہ کو ایران جنگ میں گھسیٹنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کا پھر دو ٹوک اعلان، کہا ایران جنگ ہمارے مستقبل کو متاثر کرے گی۔ فرانس کے صدر نے بھی ٹرمپ کی تنقید مسترد کر دی، جنگ میں شرکت سے صاف انکار، کہا جنگ شروع کرنے سے پہلے فرانس سے مشاورت نہیں کی گئی تھی۔ جاپانی وزیر اعظم نے کہا ملکی ضروریات کی 90% تیل مشرق وسطیٰ سے حاصل کرتے ہیں، اس لیے خطے میں کشیدگی کم کرنا اولین ترجیح ہے۔ پولینڈ نے بھی امریکی اور اسرائیلی درخواست مسترد کر دی۔ دفاعی نظام مشرق وسطیٰ بھیجنے سے انکار، پولش وزیر دفاع نے کہا پیٹریاٹ بیٹریاں اور ان کا اسلحہ پولینڈ کی فضائی حدود اور نیٹو کے مشرقی محاذ کے دفاع کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ امریکی صدر نے نیٹو سے نکلنے کی دھمکی دے دی۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کو انٹرویو میں کہا امریکہ کو نیٹو سے نکالنے پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہوں، جانتا تھا نیٹو کاغذی شیر ہے اور یہ بات پیوٹن بھی جانتے ہیں۔ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے نیٹو اتحادیوں پر دباؤ بڑھا دیا، یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کی دھمکی۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں یورپ ہرمز اتحاد میں شامل نہ ہوا تو یوکرین کو ہتھیار فراہمی روک دیں گے۔ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد نیٹو سیکرٹری جنرل نے سفارتی رابطے فوری تیز کر دیے۔ فائنینشل ٹائمز نے رپورٹ میں لکھا عالمی سیاست اور سیکورٹی صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے، برطانیہ میں ہرمز کھولنے کے لیے اتحاد پر مشاورت شروع۔ تہران میں شکریہ پاکستان کے نعرے، ریلی کے شرکاء نے پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار کیا۔
سبز ہلالی پرچم اٹھائے خواتین نے پاکستان سے اظہار تشکر کیا۔ پلے کارڈز پر لکھا تھا پاکستان کی عوام کی محبت ایران نہیں بھولے گا۔ رات گئے ریلی میں ایرانی صدر اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کی بھی سرپرائز انٹری۔ عباس عراقچی نے کہا ریلی میں اپنا اور شرکاء کا حوصلہ بڑھانے آیا ہوں۔ ایران جنگ کے خاتمے کا پاک چین 5 نکاتی منصوبہ، چین نے دیگر ملکوں کو بھی امن منصوبے میں شمولیت کی دعوت دے دی۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا 5 نکاتی امن منصوبہ سب کے لیے کھلا ہے، عالمی اداروں کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ منصوبے میں فوری جنگ بندی، جلد امن مذاکرات کا آغاز، سویلین تنصیبات، سمندری راستوں اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ امن منصوبے کا اعلان بیجنگ میں پاک چین وزرائے خارجہ کی ملاقات کے بعد کیا گیا تھا۔ پہلی فوج کا القدس فورس کے اہم عہدیدار مہدی وفائی کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، گزشتہ روز محلات پر حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ تہران پر حملوں میں حکومتی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ بوشہر میں موسمیاتی سہولت سینٹر پر حملے میں 2 افغان ورکر زخمی ہوئے۔ اصفہان میں مبارک اسٹیل انڈسٹریز کو نشانہ بنایا گیا۔ چہار محل اور بختیاری میں اسٹیل کمپلیکس پر فضائی حملہ ہوا۔ ایران کے بھی اسرائیل پر حملے، وسطی اسرائیل میں 4 مقامات پر میزائل کے ٹکڑے گرے۔ تل اویو میں امریکی سفارت خانے کے قریب بھی میزائل کا ملبہ گرا۔ ایران کے کلسٹر بم حملے میں 25 افراد زخمی۔ اسرائیلی وزارت صحت کا کہنا ہے 24 گھنٹوں میں 104 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خطے کی کشیدہ صورتحال پر اجلاس۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا تمام اداروں نے اشیاء ضروریہ کی طلب اور رسد کے لیے بروقت اقدامات کیے ہیں۔ کئی ملکوں کو اشیاء ضروریہ کی طلب اور رسد کا توازن رکھنے میں مشکلات ہیں۔ پاکستان اس مشکل صورتحال کو بڑی کامیابی اور مؤثر طریقے سے حل کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ملازمتوں کے مواقع بڑھانے سے متعلق بھی اجلاس۔ وزیر اعظم کی عصری تقاضوں کے مطابق نوجوانوں کو تکنیکی اور فنی تربیت دینے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال اور گلگت بلتستان کے انتخابات پر تبادلہ خیال۔ کامران مرتضیٰ نے بتایا ملاقات میں صرف باہمی دلچسپی کے امور زیر بحث آئے، ہماری دلچسپی میں 28ویں آئینی ترمیم شامل نہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے بھی آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی۔ جی ڈی اے رہنما راشد شاہ راشدی کی وفد کے ہمراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، اہم سیاسی امور پر گفتگو، پیر پگاڑا کا پیغام پہنچایا۔ ملاقات میں سندھ کی سیاسی صورتحال کا بھی جائزہ۔ کراچی کنگز جیت کی ہیٹرک کے لیے تیار، کوئٹہ اور لاہور کے بعد راولپنڈیز ہوں گے اگلا شکار۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 میں کراچی کے شیر آج راولپنڈیز سے 2-2 ہاتھ کریں گے۔ پہلے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ کوئٹہ گلیڈیٹر سے ہوگا۔ اسلام آباد کو ٹورنامنٹ میں پہلی جیت کی تلاش، کوئٹہ کی ٹیم 2 میچ کھیل کر 1 کامیابی حاصل کر چکی ہے۔ اور ریکارڈ ٹوٹل پر ریکارڈ ساز چیز، ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 میں حیدرآباد کی ٹیم لگاتار تیسرا میچ بھی ہار گئی۔ ملتان سلطانز نے 6 وکٹ سے آؤٹ کلاس کیا، 226 رنز کا ریکارڈ ہدف 8 گیند پہلے آسانی سے حاصل کیا۔ صاحبزادہ فرحان نے رواں سیزن کی پہلی سنچری بنائی، 106 رنز کی ناقابل شکست اننگز پر میچ کے ہیرو قرار پائے۔ حیدرآباد نے پہلے کھیل کر 5 وکٹ پر 225 رنز جوڑے۔ معاذ صداقت کے 62 اور شرجیل خان کے 51 رنز رائے گان۔ میگا ایونٹ کے تمام میچ دیکھیں اے اسپورٹس پر براہ راست۔